الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف حضرات کھڑے ہو علیہم ولا هم يحزنون۔ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزاد گانان حضور پیر و مرشد سیدی سرکار حضور عرفان ملت، سیدی سرکار حضور فرحان ملت، اولاد حضور مولائے کائنات، شہزاد گانان حضور خطیب جہانگیری، شہزاد حضور غوث اعظم، آل رسول، اولاد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں بھیا، اندر آ جائیں، اور پیچھے والے حضرات دو قدم آگے بڑھ جائیں، ماحول بنا لیں ماشاءاللہ۔ اسٹیج پر شہزادگان کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ آپ حضرات سادات کرام کی مبارک چہروں کی زیارت کریں اور اپنے عمل میں، اپنے ثواب میں اضافہ کریں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں۔ بہترین نقابت، بہترین نعت خوانی سے یہ پروگرام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور باضابطہ طور پر چل بھی رہا ہے۔ میرے بعد اور باضابطہ طور پر یہ پروگرام چلے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے روبرو حاضر آیا۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی طٰہٰ و یاسین، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، آمینہ کے لال، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا نامدار، مدنی تاجدار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج یہ محفل پاک بنام جشن غوث الورا منعقد ہے، ہم جس میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسی محفلیں خوش نصیب لوگوں کو ہی میسر ہوا کرتی ہے۔ ہم جس ذات والا صفت کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، انہیں دنیا محبوب سبحانی پہچانتی ہے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو خود ارشاد فرماتے ہیں، قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو ارشاد فرماتے ہیں، جو قادری ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جب تک سچی توبہ کی توفیق اس کو نہ مل جائے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کا سایہ اپنے تمام مریدین پر اس طریقے سے ہے جس طریقے سے زمین کے اوپر آسمان کا سایہ ہوا کرتا ہے، کہ جس طریقے سے زمین کے اوپر سے آسمان کے سائے کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے ان قادریوں کے سروں سے غوث اعظم کے سائے کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم کہ جب اللہ چاہتا ہے سرزمین پر دنیا میں کسی بندے کو ولایت کا درجہ عطا کیا جائے تو پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں اس ولایت کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے ڈگری ملتی ہے، پھر اس بندے کو ولایت کا درجہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ غوث اعظم جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیے ہیں، وہ غوث اعظم جن کے ٹھوکروں کے نوک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ ہاں ہم اسی بغداد والے آقا کا ذکر کرنے آئے ہیں جن کے ذکر کو بیان کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔
اللہ کے ولیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک سنو، حدیث قدسی ہے، بہت مشہور و معروف حدیث پاک ہے، لیکن اس حدیث پاک میں اہم نقطے کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، بس میرا وقت اسی پر تمام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آقا کریم کے زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے فرض عبادت اور ایک ہے نفلی عبادت۔ کوئی بھی بندہ فرض عبادت کے ذریعے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں، رمضان کے مہینے کا روزہ ہم پر فرض ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا ہم پر فرض ہے۔ کوئی بندہ اگر چاہے کہ میں نماز پڑھ کر اللہ کا ولی بن جاؤں، میں رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کا ولی بن جاؤں، میں زندگی میں ایک بار حج کو ادا کر کے اللہ کا ولی بن جاؤں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب کی زبانی فرماتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ جب رمضان کے روزے کے علاوہ نوافل روزوں میں مشغول ہو جائے، میرا بندہ جب دن میں 5 وقت کے نمازوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفل نمازوں میں مشغول ہو جائے، میرا بندہ جب صدقہ خیرات رمضان میں زکوٰۃ کی شکل میں دینے کے علاوہ نفلی صدقات کی طرف مائل ہو جائے، تب جا کر اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، پھر اس بندے کو میں ولایت کا درجہ عطا کر دیا کرتا ہوں۔ اب ذرا سنو اللہ کیا فرما رہا ہے، یتقرب الی عبدی، میرا بندہ۔ یہاں پر ایک بہت سنہرا نقطہ ہے جس کی طرف ہمارے علماء نے اشارہ فرمایا ہے، ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہوتا ہے میرا بندہ، فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہوتا ہے میرا بندہ۔ اگر میں کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہمارے چاند رضا بھائی کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بلا شبہ ہر ایک کے پاس دعویٰ تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج مفتی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، زید کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، بکر کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، خالد کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، صوفی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، عالم کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مرید کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا کی ہر مخلوق اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں اس اللہ کا بندہ ہوں جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، میں اس اللہ کا بندہ ہوں جو روزی دینے والا ہے، میں اس اللہ کا بندہ ہوں جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے تو پچھم میں ڈبو دیتا ہے، میں اس اللہ کا بندہ ہوں جو انسان کو رزق دینے والا ہے، پانی دینے والا ہے، اولاد کی نعمت دینے والا ہے۔ دنیا کا ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ کہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، کمال تو اس وقت ہے جب اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ بے شک بے شک، کمال اسی وقت ہے۔ اور حدیث پاک میں اسے نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ نفل عبادت کرتا ہے تو وہ میرا بندہ بن جاتا ہے، وہ میرا خاص بندہ بن جاتا ہے، میں اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا کرتا ہوں۔ اور ذرا سنو، جب وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا، جب اللہ نے اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا، اس کو ولایت کا درجہ عطا کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے انسان دنیا کا دستور یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو مانا بھی کرتا ہے۔ ایک باپ کے اگر 5 بیٹے ہو جائیں تو ہر بیٹا باپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں باپ فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ہر بیٹے کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، لیکن باپ کسی ایک مخصوص بیٹے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خیال کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، تہذیب کے دائرے میں رہتا ہے۔ کسی ایک بیٹے کے بارے میں
باپ یہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور فخر بھی کرتا ہے، تو جب باپ اس بیٹے پر ٹرسٹ کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، اپنا خاص بنا لیتا ہے، پھر وہ بیٹا جو بھی کہتا ہے باپ اس کی ہر بات کو مانا کرتا ہے، بیٹا مشورہ دیتا ہے، باپ اس کو قبول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلا شبہ مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دی جائے، میں کہنا چاہوں گا جب اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو مخصوص کر لیا اور کہہ دیا یہ میرا بندہ ہے، اللہ ان بندوں پر اعتماد کر لے، بھروسہ کر لے، پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا جائے گا اللہ اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے جب مدینے والے آقا کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے، تو محمد عربی نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں فرما دیا کہ یہ علی میرا بندہ ہے، تو مولائے کائنات مقام صحبہ میں تھے، سورج غروب ہو چکا تھا، مولائے کائنات کی عصر کی نماز چھوٹ چکی تھی، تو اللہ نے جب مولائے کائنات کے بارے میں فرما دیا یہ میرا بندہ ہے تو سورج کو دوبارہ اٹھ کر نکل کر آنا پڑا۔ اللہ نے جب شہنشاہ بغداد کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ عبد القادر جیلانی میرا بندہ ہے، تو عبد القادر جیلانی کے لیے پروردگار عالم نے ان کے نوک سے، ان کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ فرما دیا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں فرما دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اشارے سے پورا آنا ساگر ایک کوزے میں سما گیا، تو پتا چلا اللہ جس سے محبت فرماتا ہے، اللہ جسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، جس کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور اسے اللہ ولایت کا درجہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مردے کو کیسے زندہ کر دیا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کیسے تیرا دیا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے دوا ہے اور یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے دلیل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حدیث پاک میں آگے ارشاد فرمایا جب بندہ نوافل کے ذریعے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے لگتا ہے تو وہ میرا قرب پا لیتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر میں اس بندے کی آنکھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی معترض یہ کہے کہ غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو کیسے تیرا دیا، غوث اعظم نے مردے کو کیسے جلا دیا، اس ظالم کے گریبان کو تھام لو، تھامنے کے بعد کہہ دو کیا تم نے حدیث مصطفیٰ نہیں دیکھی ہے، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کا فرمان نہیں سنے ہو۔ اللہ نے فرمایا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اب جب سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر مردے کو جلانے کے لیے فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو زبان غوث اعظم کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوا کرتا ہے۔ زبان غوث اعظم کی ہوتی ہے لیکن بولنا خدا کا ہوا کرتا ہے۔ جب زبان غوث اعظم کی ہوگی بولنا خدا کا ہوگا تو مردہ کیا جیے گا، مردہ بھی جلائے جائیں گے اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی تیرا دیا جائے گا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر محبوب بندے کو یہ طاقت، یہ قوت، یہ رفعت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منزلت عطا فرمائی ہے کہ اگر اپنے قبروں کے اندر بھی ہم گنہگاروں کے حق میں دعا فرما دیں ان کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی یوں تو ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے، نمونہ عمل ہے، لیکن آج 2-4 منٹ کے اندر آخری میں خاص گوشے پر آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی بنے اور ایسے ویسے ولی نہیں بنے۔ ولایت میں بھی کئی درجے ہوتے ہیں،
پہلے آدمی شریعت کو سیکھتا ہے، پھر طریقت کو سیکھتا ہے، پھر معرفت میں آتا ہے، پھر حقیقت میں آتا ہے، اور یوں یوں اس کے درجے اور مراتب بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے انسان ولی کے درجے میں آتا ہے، پھر کتب کے درجے میں آتا ہے، پھر ابدال کے درجے میں آتا ہے، پھر غوث کے درجے میں آتا ہے۔ لیکن وارے میرے غوث اعظم، واہ بغداد کے سرکار، اللہ نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا تھا۔ آپ ولی بھی تھے، آپ کتب بھی تھے، آپ ابدال بھی تھے، آپ غوث بھی تھے، لیکن جب غوث کی بات آئی، دنیا میں غوث تو بے شمار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ سرکار غوث اعظم کیسے ولی بنے؟ کیسے ولی بنے؟ آپ نے سب سے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا، پھر آپ طریقت کے منزل پر گامزن ہوئے، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا۔ آپ کی زندگی کا بہت اہم گوشہ جو میں آپ کے روبرو پیش کرنا چاہوں گا، سرکار غوث اعظم کا حصول علم دین۔ کوئی آدمی ایسے اللہ کا ولی نہیں بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن جاتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیداور۔ حضرات محترم، سرکار غوث اعظم نے 25 سال مدائن کے جنگل میں رہ کر نفس کشی کی، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا اور علم دین حاصل کیا۔ 1-2 سال نہیں، 25 سال آپ نے علوم دنیا کے حصول میں جنگل کی سیر کی۔ 25 سال علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام عظمیٰ پر فائز کیا، کہو سبحان اللہ۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص بندہ بنا لے، ہماری بھی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ہمیں سب سے پہلے شریعت کو سیکھنا ہوگا۔ بغیر شریعت کے علوم کے کوئی طریقت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے عالم، پھر اللہ کا ولی۔ بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ہم بغیر پڑھے لکھے ولی بن جائیں گے، بغیر شریعت کے طریقت کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا، وہ مومن ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کا ولی کیا بن پائے گا؟ تو سب سے پہلے شریعت کا علم ہر ایک مسلمان پر فرض کیا گیا، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آج اگر ہم غوث پاک کی یاد منا رہے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کا سب سے اہم گوشہ حصول علم دین ہے۔ آج عہد کریں، ہر بندہ جو ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی یاد منا رہا ہے، ان کے لنگروں کو لٹا رہا ہے، یہ عہد کرے کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کی طرف رغبت دلانی ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، اگر علم دین نہ ہو تو آج میں یہاں پر ہوتا، اگر علم دین نہ ہو یہ جلسوں کے اسٹیج سجتے، اگر علم دین نہ ہو، علماء نہ ہو تو آپ مقرر کہاں سے پائیں گے، محدث کہاں سے پائیں گے، مفسر کہاں سے پائیں گے، پیر کہاں سے پائیں گے، آپ ایسے درجے کے علماء کہاں پائیں گے جو آپ کے مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں؟ پتہ چلا ساری چیزوں کی بنیاد، ساری چیزوں کی بیس علم دین پر رکھا گیا ہے۔ علم دین ہوگا، آپ صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر علم دین ہوگا، آپ حرام اور حلال کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر علم دین ہوگا، آپ جائز اور ناجائز کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر علم دین نہیں ہوگا، نہ حرام کو حرام سمجھے گا، نہ غلط کو غلط سمجھے گا، کسی چیز کی معرفت نہیں ہو پائے گی۔ تبھی تو قرآن نے بابا کے دہل یہ اعلان کر دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے علم کو نور بنایا ہے۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے آپ کا سینہ منور و مجلہ ہو جایا کرے گا۔ جتنے بزرگان دین ہیں سب کے سب پہلے علم دین حاصل کیے، پھر طریقت کے راستے پر گامزن ہوئے تو اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ آج اگر ہم اپنے علاقوں کے مدارس کا جائزہ لیں، اپنے مکاتب کا جائزہ لیں، اللہ ماشاءاللہ 2-1 کو چھوڑ کر ہمارے اداروں کے تعلیمی معیار جس قدر گرتے جا رہے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ جلسے ہمارے آج بڑے سے بڑے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں،
آج جلسوں کا خرچہ 50,000 سے اٹھ کر کے 5 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، لیکن ہمارے مدارس کا حال کیا ہو رہا ہے؟ جہاں 50 بچے پڑھ رہے تھے آج وہاں 5 بچے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر 10 اساتذہ پڑھا رہے تھے آج وہاں 2 اسٹاف نظر آ رہے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ زور ہم جلسوں پر دیتے ہیں اتنا زیادہ زور، اس سے کئی زیادہ زور ہمیں مدارس پر بھی دینی چاہیے، کیونکہ مدارس دین کا قلعہ ہے، مدارس دین کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، مدارس یہ دین کو تابندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر مدارس نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے تو پوری سماج میں گمراہی اور تاریکی پھیل جایا کرے گی۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی زندگی میں ہی سب سے پہلے مدرسہ قائم کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اگر تم غوث اعظم سے محبت کرتے ہو تو مدرسہ تعمیر کرو اور مدرسہ میں تعلیم حاصل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذرا محبتوں سے بولیں آپ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شعراء اسلام۔ یہ دیکھیے آپ کے مہمان شعراء کرام حضرت طاہر رضا رام پوری شہنشاہ ترنم، شاعر اسلام حضرت شہباز رضا نوری، نقیب اعظم ہندوستان حضرت کفیل امبر صاحب اشرفی، یہ سارے مہمان تشریف لا رہے ہیں منبر شریف پر۔ اب بھی جو لوگ باہر ہیں منڈپ سامیانے سے، ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد آ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ مفتی صاحب کو آپ ملاحظہ کریں۔ ہمارے بیرونی علماء کرام اور مہمانان اعظام تشریف لا چکے ہیں، وقت کی نزاکت بھی دامنگیر ہے۔ بس میری تقریر کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ سرکار غوث اعظم کا عرس منانے والوں، جشن غوث الورا منانے والوں، جشن مناؤ ضرور، لیکن سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو سب سے پہلے فالو کرو۔ میرے سرکار غوث اعظم نے مدرسہ بنا کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہو تو مدرسے کو فروغ دو، مدرسے میں تعلیم کو فروغ دو۔ اگر مجھے چاہنے والے ہو، میرے عشق کا دم بھرنے والے ہو، تو سرکار غوث اعظم نے 25 سال علم دین حاصل کر کے ہم غلاموں کو یہ پیغام دے دیا، یہ درس دے دیا کہ اگر تم غوث اعظم سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو پہلے علم دین حاصل کرو۔ جب صحیح معنوں میں علم دین حاصل کر لوگے، سچے پکے قادری بن جاؤ گے۔ جب سچے پکے قادری بن جاؤ گے تو سرکار غوث اعظم کا فیضان ہم سبوں پر عام و تام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی اگر ہو گئی ہو تو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔